سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں اور دوستوں، قابل صد احترام بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلام میں سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے آپ حضرات کو، تمام مسلمانوں کو اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میرا اور آپ کا، تمام انسانوں کا، وہ انسان جو اب موجود ہیں ان سب کا، وہ انسان جو اس دنیا سے چلے گئے، کوئی 100 سال پہلے چلا گیا، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال پہلے، وہ سب کو اور وہ انسان جو ابھی پیدا ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. میرے اور آپ کے زندگی کے گزرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، آج کل جو موجود انسان ہیں ان کے بعد کتنے انسان پیدا ہوں گے، اس بات کو اللہ ہی جانتے ہیں. ان تمام انسانوں کو جو چلے گئے ہیں، جو موجود ہیں، جو آئیں گے، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے.
میرے بھائیوں اور دوستو، مجھے اور آپ کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، پاؤں سے لے کر سر تک اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو دینے کے بعد اپنا احسان نہیں جتلایا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صحت دی۔ اگر اللہ بیماری میں مبتلا کرتے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے آنکھوں کی نعمت دے کر محتاجی سے بچایا۔ اللہ اس بات پر قادر ہیں، قادر تھے، قادر رہیں گے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ نابینا پیدا کرتا تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ سننے کی صلاحیت سے نوازا، انعام کیا، احسان کیا ہم پر۔ اگر اللہ کانوں سے محروم کر دیتے تب بھی اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میری اور آپ کی زبان فر چل رہی ہے۔ ایسے کئی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جن کی زبان بھی ہے لیکن بولنے کی صلاحیت اللہ نے لے لی، وہ بول نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس نعمت سے نوازا، احسان نہیں جتلایا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے ہمیں تندرستی دی، احسان نہیں جتلایا۔ اعضاء برابر فٹ کیے، احسان نہیں جتلایا۔ معذوری سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ ہاتھ کام کر رہے ہیں، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے احسان کو اللہ اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ میرا مومن مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، من انفسہم اے من جنسہم، انسانوں میں سے ایک انسان عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا لخت جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دنیا میں بھیجا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا کے نظام کو بنایا، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے ایک تو اپنی کتابوں کو بھیجا، اس کے بعد پھر رسولوں کو بھیجا۔ ایسا پوری تاریخ میں نہیں گزرا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو بھیجا لیکن کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، یہ ایسا نہیں ہوا ہے۔
ہاں بہت سارے نبی ایسے آئے ہیں جن کو کتاب نہیں ملی، وہ پہلے والی کتاب کی اتباع کرتے ہوئے ان نبیوں نے لوگوں پر محنت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کو بیان کیا، تمام لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں، اللہ کی طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نظام کو درست کرنے والا نہیں، نظام بگاڑنے والا اللہ، نظام کو چلانے والا اللہ، غریب بنانے والا اللہ، امیر بنانے والا اللہ۔ اللہ رب العزت نے کتاب نہیں بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ جاؤ، یہ جو آپ سے پہلے میرا بندہ آیا ہے جس کے اوپر میں نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے جا کے دنیا میں محنت کرنی ہے، لوگوں کے سامنے میرے توحید کو بیان کرنا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی برابر نہیں، مجھ جیسا کوئی طاقت والا نہیں۔ جا کے لوگوں کو بتا دو، لوگوں کے دل دماغ میں یہ بات بٹھا دو کہ میرے طاقت کے مقابلے میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی آئے گا۔ جن جن لوگوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر کے اپنے کلام میں ان کے واقعات کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دی ہے، 15ویں صدی کے انسانوں، تمہاری طاقت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تمہارے قد ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تمہاری عمریں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تمہاری عمریں تھوڑی ہیں، تمہارا طاقت تھوڑا ہے، تمہاری جسامت قد تھوڑی ہے۔ اتنے بڑے بڑے قداوروں کو میں نے پیدا کیا جن لوگوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم سے بھی بڑا کوئی طاقت والا ہے۔ اللہ نے اس وقت کے نبی کو یہ پیغام دے کر بھیجا، ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دو، ان کو سمجھا دو کہ تمہاری طاقت تو میری طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ باز نہیں آئے، وہ اپنی سرکشی کے اندر، اپنی بدماشی کے اندر بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ پھر ان قداوروں کو، ان طاقتوروں کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے، ہوا ایسے اٹھا کے پھینک کے مارا اور دنیا والوں کو پیغام دیا ہے، دیکھو دیکھو اتنے بڑے قداور والوں کو، ان اتنے بڑے طاقت والوں کو میں نے ایسے ختم کر کے رکھ دیا ہے، تم کیا چیز ہو؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن نعمتوں کو اظہار کرتے ہوئے احسان نہیں جتلایا، لیکن یہ احسان جتلایا ہے، مومنو تم پر میرا بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے محبوب نے تمہارے درمیان میں 63 سالہ زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا، ساتھ ساتھ یہ 30 پاروں کا قرآن بھی نازل کیا۔ اللہ چاہتے تو ایک ہی منٹ کے اندر یہ 30 پاروں کو اتار کر میرے اور آپ کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے 23 سالوں کے اندر قرآن مجید کو اتارا ہے، ضرورت بضرورت۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم،
یتلو علیہم آیاتہ، میں نے اپنے محبوب کی ذمہ داری کیا لگائی ہے؟ یتلو علیہم، وہ دنیا کے اندر جائے، مکے کے گلیوں کے اندر، مدینے کے گلیوں کے اندر، یتلو علیہم، ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کر کے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کرے۔ اس سے معلوم ہوا اگر پاکی چاہتے ہو دل کی تو پاکی اللہ نے قرآن کی تلاوت میں رکھی ہے، قرآن کی تعلیم میں رکھی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، میں نے ان کو کتاب کی تعلیم دی، اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے محبوب کو یہ قرآن کی تعلیم دی۔ الرحمن علم القرآن، جس کو آج میں اور آپ اس تعلیم کو تعلیم ہی نہیں سمجھتے، یہ وہ تعلیم ہے جس کی تعریف اللہ خود فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ایسی تعلیم ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ میری کلام ہے، کلام اللہ میرا کلام ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس قرآن کی تعلیم ملنے کے بعد والحکمہ، اللہ دانائی سمجھ دیتے ہیں، سمجھ بوجھ اس تعلیم کے بعد آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تعلیم والے کیا سمجھیں، جس تعلیم کے ملنے کے بعد اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے بھائیوں اور دوستو، سمجھداری اور عقل مندی، دانش مندی اس قرآن کے تعلیم کے ملنے کے بعد ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس قرآن کے اترنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آنے سے پہلے سارے کے سارے لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ مجھے اور آپ کو امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ہے۔ پھر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بن مانگے، بغیر تکلیف کے، بغیر مانگے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا ہے۔ پھر قرآن والی دولت دی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حقیقی محبت نصیب فرمائے، صحیح سی اتباع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سچا عشق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ اس کلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، قرآن کی تعلیم کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تعلیم ہے، ہم کہتے ہیں وہ ایک ہنر ہے، تعلیم نہیں ہے۔ ہنر ہو سکتا ہے لیکن تعلیم یہ ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔
یہ قرآن کی تعلیم تمہیں ماں باپ کا ادب سکھائے گا، قرآن کی تعلیم تمہیں زندگی گزارنے کے اصول بتائے گا، قرآن کی تعلیم تمہیں پڑوس میں رہنے کا تمہیں طریقہ بتائے گا، قرآن کی تعلیم تمہیں یہ بتائے گا بڑے بھائی کا کیا درجہ ہے، قرآن کی تعلیم ہی بتاتا ہے کہ ماں کی کتنی شان ہے، ماں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آزما کے دیکھ لو، اس دھرتی کے اوپر اب بھی اس محلے کے اندر دونوں قسم کے لوگ موجود ہوں گے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، جس نے حقیقی معنی میں قرآن کی تعلیم حاصل کی اور حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ سے ڈرا، وہ کبھی بھی ماں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، کبھی باپ کے سامنے ایسے بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے گا، اپنے کندھوں کو ماں باپ کے سامنے جھکائے گا۔ یہ تعلیم سب مجھے اور آپ کو قرآن نے دی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ قرآن باقی ہے، یہ زمین و آسمان باقی ہیں، یہ قرآن باقی ہے، ستارے نکل رہے ہیں، نکلتے رہیں گے، یہ قرآن باقی ہے، سورج کا نظام چل رہا ہے، یہ قرآن باقی ہے، چاند کا نظام چل رہا ہے، یہ قرآن باقی ہے، ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، یہ قرآن باقی ہے، زمین سے قسم قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں۔ جب قرآن اٹھا لیا جائے گا پھر اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کی قدر کرو، قرآن والوں کی قدر کرو، قرآن والوں کی قدر کرو۔ افسوس کی بات ہے، میں درد دل سے کہتا ہوں، یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ ہماری 24 گھنٹے دعا یہ کہ اللہ اس کو شاداب آباد رکھے۔ پاکستان ہے، میری اور آپ کی پہچان ہے، ہماری 24 گھنٹے یہ تمنا ہے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ لیکن میں صاحب اقتدار سے کہتا ہوں، جو اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے، منصب پر رہتے ہوئے قرآن کی قدر کرو، قرآن والوں کی قدر کرو۔ جگہ جگہ آپ جائیں گے، جس شعبے میں جاؤ، قرآن کی تعلیم کی کوئی قدر نہیں، قرآن والوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، شہر میں کتنے اسکول کھلے ہوئے ہیں، جب ان کی چھٹی ہوتی ہے 2 گھنٹے ٹریفک جام ہوتا ہے، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، ہر ایک یہی کہے گا تعلیم والے بچے جا رہے ہیں، ان کی چھٹی ہو گئی ہے۔ اگر اس روڈ کے اوپر ایک دینی ادارہ ہو، قرآن کی تعلیم دینے والا ایک ادارہ ہو، پھر دیکھنا پورا علاقہ شور برپا ہوگا کہ ٹریفک جام ہو گیا ہے، ان ملاؤں کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گیا ہے، ان بچوں کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ان بچوں کی وجہ سے یہ پاکستان بچی ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ اس بستی کو تہس نہس کر کے آ جاؤ۔ گئے تو وہاں ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یا اللہ اس بستی کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، فرمایا کہ اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے میں نے تمام بستی والوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آئے دن ہم سنتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ پیش آتے ہیں، شرائط و ضوابط مدرسے والوں کے لیے، دہشت گردی کا الزام مدرسے والوں کے لیے،
ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا، مجھے تو بعد میں پتہ چلا 15 سے 20 گاڑیاں آئی، پولیس آیا، رینجرز آیا، قسم قسم کا عملہ آیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فقیرہ گوڑ کے اندر بہت بڑے دہشت گرد ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ میں 2 دن کے بعد گیا، پتہ چلا کہ یہ لوگ آئے 6.5 سال، 7 سال، 8 سال والے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ان لوگوں نے۔ ارے جس زمین کے دھرتی، جس ٹکڑے پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ زمین دوسرے زمین کے ٹکڑے پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو مجھ پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جس گلیوں میں یہ بچے گھومتے قرآن کی تعلیم، میں نہیں کہتا ہوں، امام الانبیاء کا فرمانا ہے، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین کا فرمانا ہے کہ جہاں جن گلیوں میں یہ طالب علم گھومتے ہیں نا قرآن کی تعلیم والے، ان کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ہاں اللہ آرڈر دیتا ہے، ارے یہ جتنے بھی میرے کلام کے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، یہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، جاؤ ان کے پاؤں کے نیچے تم اپنا پر بچھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ جہاں میں مدرسہ بنا رہا تھا وہ بھی گوٹ ہے، یہ بھی گوٹ ہے۔ جب میں نے مسجد مدرسے کی تعمیر شروع کی، ایسے آئے جیسے کہ بس بہت بڑا فتح کرنے کے لیے گاڑیاں ایسے، اور ایسا عملہ آیا، سرکاری عملہ، کیا ہو رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ ابھی اسی جگہ پر میں کچھ دن پہلے گیا، RCC بلڈنگ بن رہا ہے اسکول کے نام پر، یہی پولیس والے کے کہتے ہیں بہت اچھا کام ہے، اور ہم قرآن کی تعلیم کے لیے ادارہ بنائیں، یہ ناجائز بھی ہے، یہ حرام بھی ہے، اور یہ قسم کے فتوے بھی لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی دھرتی ہے، اور اللہ نے پوری دھرتی کو نماز کے لیے، مسجد کے لیے بنایا ہے۔ جہاں تمہارا دل کرے وہاں تم نماز پڑھو۔ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نام لینے کے لیے اگر کوئی ادارہ بن جائے تو پورا عملہ حرکت میں آتا ہے۔ اسکول بن جائے، کالج بن جائے تو فخر سے کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑا کام ہو رہا ہے۔ ارے اسکول کی تعلیم، ہم یہ نہیں کہتے اسکول کی تعلیم مت دو، ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں، لوگوں کے حالات ہمارے پاس آئے ہیں، بوڑھے ماں باپ روئے ہیں کہ میں نے سارا سرمایہ اس پر کھپایا، اور آج یہ بار بار ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے، تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، تمہارے کو اولڈ خانے میں چھوڑ کے آؤں گا۔ ارے تمہارے کو اس لیے پالا تھا کہ تم بڑھاپے کے وقت اور جب ان کو ضرورت پڑے گی، یہی تمہاری تعلیم ہے، تم جا کو ان کو کسی اور کے حوالے کر کے آ جاؤ۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ سمجھ دیتی ہے، یہ آخرت کی فکر دیتی ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ دیتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی قدر کرو، قرآن والوں کی قدر کرو۔ جہاں دینی مدرسے کے طلباء ہوں، اللہ کی قسم ان کے دیکھ کو تمہارا دل بہار ہو۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ اللہ میرے والد صاحب کے اوپر کروڑ مرتبہ رحمت بھیجے، جس نے ہم کو یہ راہ دکھائی ہے، جس نے ہمیں یہ قرآن کی تعلیم دی ہے۔ ایک ہی صدا تھی، پڑھو پڑھو۔ اور میرے چاچے، میں نے خود ان کانوں سے سنا، میرے ابا کو کہتے تھے تم اپنے بچوں کو سب کو مدرسے میں ڈال رہے، بھیک مانگ کے کھاؤ گے۔ الحمدللہ سب سے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں،
سب سے زیادہ اللہ نے قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، انشاءاللہ پھر دیکھنا۔ ایک لڑکا آیا تھا اسکول چھوڑ کر، ماں باپ نے بہت اصرار کیا کہ میرا فلانا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے۔ میں نے اس کو بولا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو مولوی بناؤ، اس کو مولوی بناؤ۔ میرے کہنے پر فون پر میں نے منت کیے، واسطے دیے، بالآخر کرتے کرتے اس نے کہا میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا خرچہ نہیں دو، اللہ دے گا۔ وہ مولوی بن گیا۔ میں اس کے بعد گیا اس کے گھر پر، وہ بچے کا اصرار تھا استاد جی میرے گھر پہ آ جاؤ، استاد جی میرے گھر پہ آؤ۔ میں اسپیشل گیا، میں نے اس کے ابا کو بولا اس کو تم نے دنیاوی تعلیم دی ہے، اس کو تم نے دینی تعلیم دی ہے، وہ بھی دل نہ چاہتے ہوئے ایمانداری سے بتاؤ فرما بردار کون زیادہ ہے؟ اس نے کہا پورے علاقے میں میرا نام ہے، میرے بیٹے کا نام ہے، آج کل پورے علاقے والے میری قدر کرتے ہیں، یہ مولوی صاحب کا والد صاحب ہے۔ مجھے کہتا ہے بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اتنا زور لگا لگا کر اس کو پڑھایا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جب تک قرآن باقی ہے، یہ دھرتی باقی ہے، قرآن والے باقی ہیں، یہ نظام چل رہا ہے۔ لہٰذا قرآن کی قدر کرو، جہاں دینی تعلیم ہو رہا ہے۔ اگر عہدے پہ ہو رکاوٹ مت بنو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رکاوٹ بننے والے چلے گئے، نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ آج تم عہدے پہ ہو، تم بھی نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ قرآن باقی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ۔ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی، میں اور آپ کیا ساری دنیا مل کے اس بات پہ متفق ہو جائے کہ قرآن کی تعلیم کو مٹا دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے، وہ خود مٹ جائیں گے لیکن قرآن نہیں مٹے گا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔